کمیٹی MQM پاکستان گلزار ہجری اسکیم 33 ٹاؤن MQM پاکستان کے اراکین، یہاں کی متعلقہ UC سے تعلق رکھنے والے تحریکی ساتھی اور کارکنان، میری بہنیں، بیٹیاں، میرے بھائی اور میرے بیٹے اور میڈیا کے دوستوں، السلام علیکم۔ چونکہ یہ ایک عوامی افطار ہے MQM پاکستان اسکیم 33 ٹاؤن کے تحریکی ساتھیوں کی جانب سے، اور یہ الحمدللہ ایک بڑا افطار ہے، ایک عوامی افطار ہے، اور یہ ایک اچھا آغاز ہے، ایک مضبوط اور مستحکم، ایک متحدہ، منظم اور متحرک، ایک ری برانڈڈ، ری فارمڈ MQM کے سفر کے آغاز کے لیے یہ انتہائی خوش آئند ہے۔ میں اسکیم 33 ٹاؤن کے تمام تحریکی ساتھیوں، رابطہ کمیٹی کے اراکین، ارکان قومی و صوبائی اسمبلی، COC کے اراکین اور تمام اپنی بہنوں اور بھائیوں کو دل کی گہرائیوں سے ایک کامیاب افطار کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شاباش 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 کہتا ہوں۔ اب ساری رابطہ کمیٹی کو اوپر بلا کے بٹھایا جا رہا تھا اور آپ سب لوگوں کو افطار کے بعد کھانا پیش کیا جا رہا تھا۔ اب رابطہ کمیٹی کے اراکین اگر اوپر بیٹھتے اور یہاں کھانا کھاتے تو میرے خیال میں وہ اچھا منظر نہیں ہوتا، تو میں نے ان کی وکالت کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ بھی نیچے بیٹھے رہیں، اور اگر کھانا میری تقریر کے دوران بھی آپ کو دینا ہے تو آپ کھانے سے ہمارے آنے والوں کی تواضع کر سکتے ہیں، مجھے اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہرحال میں صرف مختصراً یہاں یہ بات کہوں گا کہ جب میں نے کہا کہ ایک متحدہ، منظم اور متحرک MQM کا قیام عمل میں آ گیا ہے، ہم سب اپنی اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنے کے لیے، اپنی اپنی غلطیوں کو دوبارہ نہ دہرانے کے لیے، اور اپنے تحریکی ساتھیوں، مہاجروں اور تمام مظلوموں کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک متحدہ، منظم اور متحرک MQM کا قیام ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس وقت پاکستان کے سیاسی منظرنامے پہ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں وہ کارکردگی کے لحاظ سے ناکامی سے دوچار ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری یکجہتی اور اتحاد کے ذریعے سے ہمیں موقع دیا ہے کہ نہ صرف ہم کراچی اور سندھ کے شہروں میں ایک مضبوط اور مستحکم، ری برانڈڈ اور ری فارم MQM پاکستان قائم کرے، بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے اس مرتبہ انشاءاللہ ہم نے غلطیوں کی شرح کو کم رکھا اور صحیح اور درست سندھ میں اپنے سفر کو جاری رکھا، تو عن قریب جب بھی انتخابات ہوں گے ہم صرف کراچی اور سندھ کے شہری حلقوں سے نہیں، انشاءاللہ پورے پاکستان سے بھی انشاءاللہ تعالی بہت مناسب تعداد میں نشستوں میں کامیابی حاصل کریں گے انشاءاللہ، پورے ملک میں انشاءاللہ تعالی، کیونکہ پورے ملک میں قیادت کا فقدان ہے، لیڈرشپ کا فقدان ہے۔ ہم نے یہ مسئلہ حل کیا ہے کہ اگر خالد مقبول بھائی کنوینر ہیں، سربراہ ہیں، تو ہم سب ان کے ساتھ اور ان کے انڈر میں اور ان کے ہاتھ مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے یکجا ہوئے اور کام کر رہے ہیں۔ ہمارا میسج بہت لاؤڈ اور کلیئر ہے، کسی کو ہمارے اندر جھانک کر اپنے تجسس کی آگ بجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی ابھی بھی معاملات صحیح نہیں ہے، ابھی بھی
کہیں نہ کہیں اونچ نیچ ہے. ارے بھائی تم اپنا گھر سنبھالو, ہم نے اپنا گھر سنبھال لیا ہے اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد ٹاؤن یوسیز اور تعلیمی اداروں سے بھی نوجوانوں کو, نئے چہروں کو اور نیا خون اور نیا بلڈ انشاءاللہ تعالی ایک نئی قیادت بھی اس ملک کو, کراچی سندھ کے شہری علاقوں اور صوبہ سندھ کو بھی اگر کسی کی طرف سے ملی تو وہ MQM پاکستان ہوگی انشاءاللہ تعالی. جی مہاجر, اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اگر بنیاد غلط ہوگی تو پھر عمارت بھی کمزور ہوگی. بنیاد کو صحیح کر دیں گے تو عمارت بھی صحیح ہوگی انشاءاللہ تعالی. اور بنیاد کیا ہے, بنیادی مسائل کیا ہیں؟ سب سے بڑا اور پہلا مسئلہ, سب سے بڑا اور پہلا مسئلہ ہماری گنتی کا ہے, ہمارے شمار کا ہے, ہماری مردم شماری کا ہے, جس میں ہمیں پہلے بھی نہیں گنا گیا. 50% ہماری آبادی کو لاپتہ کیا گیا اور اب تک جو اعداد و شمار سامنے آئے ہیں 1,32,00,000, اور اس کو جب مردم شماری مکمل ہوگی تو 1,50,00,000, یعنی کہ پچھلی مرتبہ 1,60,00,000 تھی ہماری آبادی, اس میں سے مزید 10,00,000 کو کم کیا جا رہا ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ صرف مردوں کو گنا جا رہا ہے, ہماری بہنوں, ہماری بیٹیوں, ہماری ماؤں کی گنتی نہیں کی جا رہی. اگر ایسا ہی ہے اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ یہ مردم شماری ہم خود کرا لیں تو انشاءاللہ چند ماہ کا نوٹس دیتے ہیں. اگر ہمیں صحیح نہیں گنا گیا, ہماری حلقہ بندیاں صحیح نہ کی گئیں, ناجائز غیر آئینی کوٹا سسٹم پر ہمارے بچوں پر ملازمتوں کے دروازے بند رہے, ہمارے ڈومیسائل پر ہمارے شہر کے بچوں کو روزگار نہ ملے, ہر کسی کو جو کہیں سے بھی منہ اٹھا کر آئے یہاں کا جعلی ڈومیسائل بنوائے اسے نوکری مل جائے, تو ہم چند ماہ کا نوٹس دیتے ہیں. آج ہماری گنتی کر لو, آج ہمارا شمار کر لو, ورنہ چند مہینوں کے بعد جب ہم نے یہ فیصلہ کیا تو مزار قائد, ایم جناح روڈ یا شارع فیصل اگر کہیں کا رخ ہم نے کر لیا تو پھر واپس آنے کے لیے وہ رخ نہیں کریں گے, پھر وہاں پر بیٹھیں گے اور اپنی گنتی کرائیں گے, اپنا شمار کرائیں گے. آج اتنی بڑی تعداد گلزار ہجری میں یہاں بیٹھی ہے, میری بہنوں کی, میری ماؤں کی, میری بیٹیوں کی, میں انہیں بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور میں ہم پر ظلم کرنے والوں, ناانصافی کرنے والوں سے بھی یہ کہتا ہوں کہ اب یہ ظلم اور ناانصافی کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. اب یہاں پر اسے بریک لگنا چاہیے, کیونکہ ہم نے یہ تہیہ کیا ہے, ایک فیصلہ کن جد و جہد کے آغاز کا فیصلہ کیا ہے, اس کے بعد ہم پیچھے مڑنے والے نہیں ہیں. جب 1940 میں ہمارے آباء و اجداد نے قرارداد پاکستان, مینار پاکستان پر منظور کر کے پاکستان کو قائم کرنے کا فیصلہ دیا تو پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور پاکستان کو قائم کر کے دم لیا ہم نے. یہ ہمارے آباء و اجداد کی تاریخ ہے, یہ ہماری شناخت ہے, یہ ہماری پہچان ہے. تو جب ہم فیصلہ کرتے ہیں تو آج ہم نے فیصلہ کیا اور یہ طے کیا کہ مردم شماری ہماری پہلی ریڈ لائن ہے. اب اسے عبور کرنے کی کوشش مت کرنا, اب ہمیں مزید دبانے, چھپانے اور ہماری آبادی کو چرانے کی کوشش مت کرنا. انف از انف, جتنا ظلم ہونا تھا وہ ہو گیا, اب اس سے زیادہ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. ہمارے صبر و برداشت کی ایک حد تھی, حد ہے, لیکن آگے پھر یہ حد قائم نہیں رہے گی. صرف چند ماہ کا نوٹس میں دے رہا ہوں. ہوش کے ناخن لے جو پالیسی بنانے والے ہیں, ہوش کے ناخن لے جو فیصلہ کرنے والے ہیں. ہم نے ثبوت و شواہد دے دیے, مردم شماری والوں کو دیے, وزیر اعظم پاکستان سے مل کر ان کے جو وزراء ہیں متعلقہ, جو عملہ ہے,
सूबाई हुकूमत इंतजामिया सबको हमने सबूत दे दिए हैं। मैं सबसे पहले तो अपनी बहनों और जो बेटियां यहाँ मौजूद हैं, मेरे भाई, मैं उनसे पूछूंगा कि आपने टैबलेट पर खुद को शुमार कराया और गिनवाया, या उसने कोई फॉर्म आपको दिया और आपने वो फॉर्म भर के दिया? और अगर टैबलेट पे आपने गिनवाया तो क्या टैबलेट में उसने आपकी फैमिली के डेटा को एंटर किया, लॉग इन किया, आपको गिना, आपके डेटा, आपके अफराद की गिनती को प्रोसेस किया, या सिर्फ उंगलियां चला दी जियो टैग के नाम पर टैबलेट के ऊपर और घुमा दिया और हमारी आबादी को चुरा दिया? 66% आबादी को चुराया गया है इस मौजूदा मर्दमशुमारी में। जब आबादी ही गलत होगी, अंडर काउंटेड होंगे, कम गिने जाएंगे, तो अंडर रिप्रेजेंटेड होंगे, तो हमारी कम नुमाइंदगी होगी। जब कम नुमाइंदगी होगी, अंडर रिप्रेजेंटेड होंगे, तो अंडर फंडेड होंगे, तो हमें वसाइल भी कम मिलेंगे। तो ये हमें फैसला करना है कि खुद को गिनवाना है, मनवाना है। अब भी वक्त है, जिन घरों पर मीम शीन के नंबर नहीं लगे उनकी वीडियो बनाएं। जिन घरों को शुमार नहीं किया गया, जिन घरों के अफराद को नहीं शुमार किया गया, उनके छोटे मोटे इंटरव्यू लेके वीडियोस बहादुराबाद मरकज पर भेजें, सीओसी को दें, टाउन को दें, अपने एमपीएस एमएनएस को दें। देखें, कोई काम हमारे लिए हमारी सरिश्त और फितरत में इम्पॉसिबल नहीं है, नामुमकिन नहीं है। मेरे बेटे तो बेटे, मेरे भाई तो भाई, मेरी बेटियां और मेरी बहनें भी खुदा की कसम टॉम क्रूज का फीमेल वर्जन है। वही टॉम क्रूज जिसकी मिशन इम्पॉसिबल की फिल्में शायद आप लोगों ने देखी हो। अरे वहां तो टॉम क्रूज मर्द है, वो अमेरिका का बेटा है। अरे मेरी बेटियां, मेरी बहनें, ये टॉम क्रूज का फीमेल वर्जन है। जिस दिन इन्होंने तहैया कर लिया, इन्होंने फैसला कर लिया, तो नामुमकिन का लफ्ज हमारी डिक्शनरी, हमारी लुगत में नहीं है इंशाअल्लाह ताला। दुरुस्त या गलत, सही या गलत, मर्दमशुमारी सही करानी है, गैर आईनी कोटा सिस्टम को खत्म कराना है, गलत हल्का बंदियों को दुरुस्त कराना, ये बुनियादी मसले हैं। अब रेड लाइन सिर्फ मर्दमशुमारी के लिए नहीं, रेड लाइन हर मसले के लिए, हल्का बंदियों को सही कराना ये भी रेड लाइन है। गलत कोटा सिस्टम के निफाज को खत्म करना ये भी हमारी रेड लाइन है। अब ये सारे मसाइल हमारी रेड लाइन है। अब ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट आज कराची कौमी मूवमेंट बन के सिर्फ महाजरों नहीं बल्कि सिंधियों, बलोचों, पख्तूनों, सराइकियों, हजारेवाल, कश्मीरियों, गिलगितियों, बल्तियों, इन सब की मुत्तहिदा और मुश्तरका नुमाइंदा जमात है। और इंशाअल्लाह ओन कराची, सेव कराची, मेक कराची, कराची को अपनाएंगे तो पाकिस्तान को अपनाएंगे, कराची को बचाएंगे और बनाएंगे तो पाकिस्तान को बचाएंगे और बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। दुरुस्त या गलत, आखिरी बात, नामुमकिन का लफ्ज हमारी लुगत में नहीं। वो किस तरह कि ये वडेरे, जागीरदार, ये सरमायादार, ये सिर्फ कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद कर ले और ये समझ ले कि बिल्ली चली गई तो बिल्ली नहीं गई, पंजे गाले, मुंह को फाड़े, वो खड़ी हुई है। कबूतर आंखें बंद करके इंतजार करेगा कि बिल्ली चली गई, बिल्ली हमें खाने के दर पे है। अगर उसका तर निवाला बनने से बचना है तो इस यकजहती को, इत्तेहाद को कामयाब करना है। फेलियर इज नो ऑप्शन, नाकामी कोई ऑप्शन नहीं है। इस यकजहती और इत्तेहाद को हर हाल में कामयाब करना है। पूरे मुल्क को एक तरोताजा, एक खूबसूरत, एक सर उठाकर चलने वाली, हर एक की इज्जत नफ्स को बहाल करने वाली एक अच्छी नौजवान क़यादत को भी आगे लाना है इंशाअल्लाह ताला। अपनी बेटियों को आगे लाना है, अपने बेटों को आगे लाना है। उनके हवाले तंजीम, तहरीक, बल्दियात, सूबाई, कौमी ऐवान और यहाँ तक के नजरिया उनके हवाले करना आइंदा चंद सालों के अंदर।
اور جتنا جلدی ہم نے یہ کام کیا اتنی جلدی ہم آئندہ 50 اور 100 سالوں کی پلاننگ کریں گے، منصوبہ بندی کریں گے، مردم شماری میں گنوائیں۔ اب ناممکن کا لفظ نہیں ہونا چاہیے۔ میری آخری مثال میری اس بیٹی اور بہن کی طرح جو نوبیاہتا ہے، ابھی نئی اس کی شادی ہوئی، وہ نئے گھر گئی ہے، وہاں نندے بھی ہیں، وہاں دیورانیاں جیٹھانیاں بھی ہیں اور ساس بھی ہے، اور یہ وسوسہ اور یہ ڈر بھی ہے کہ یا اللہ وہاں کیا ہوگا، وہاں کیسے گزارا ہوگا۔ تو یہ تحریک اور تنظیم بھی اسی طرح ہو گئی ہے، یہ بڑے ساز بن گئے ہیں، یہ جاگیردار نندے بن گئی ہیں، یہ سرمایہ دار دیورانیاں جیٹانیاں بن گئی ہیں۔ تو ان سے مقابلہ کرنے کے لیے یہ روایتی جو فارمولہ ہے اسے ترک کرنا ہوگا۔ وہ بیٹی رخصت ہو رہی ہے، دل میں وسوسے ہے، وہ یہ دعا کر رہی ہے کہ یا ربا یا تے سس چنگی ہوئے، کیا کہا؟ یا ربا یا تے سس چنگی ہوئے یا پھر اودی فوٹو دیوار تے ٹنگی ہوئے، ہے یا نہیں ہے؟ یا تے سس چنگی ہوئے یا اودی فوٹو دیوار تے ٹنگی ہوئے۔ تو میرے خیال میں یہ دعا نہیں کرنی ہمیں وہاں جا کر 2 سال میں 1 سال میں ایسی محنت کرنی ہے کہ سس ساس بھی بیک سیٹ پر، نندے بھی، جیٹانیاں دیورانیاں بھی، اور ہماری نوبیاہتا دلہن جو بہن بیٹی ہے وہ فرنٹ سیٹ پر ہو اور ڈرائیونگ سیٹ پر ہو، اور پورے پاکستان کو 23ویں صدی میں لے کے جا رہی ہو۔ بہنوں اور بیٹیوں کو بھی رول دینا ہے، ڈائریکٹ الیکشن میں بھی ان کو کھڑا کرنا ہے۔ ہم یہ ریکارڈ توڑیں گے انشاءاللہ۔ صرف بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے ریزرو کوٹا نہیں ہونا چاہیے، وہ بیچاری اسی پر خوش ہو جاتی ہیں، ان کا حق ہے، وہ محنت کر سکتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات، ہماری بہنوں اور بیٹیوں میں بھائیوں اور بیٹوں کے مقابلے میں کرپشن کی شرح بھی الحمدللہ صرف بہت کم نہیں بلکہ 0 ہے۔ بہنیں بیٹیاں زیادہ محنت کرتی ہیں، ان کو انشاءاللہ زیادہ آگے لانا ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ بہنیں بیٹیاں بھی خاموش بیٹی ہیں، ڈرتی ہیں کیا گھر والوں سے، اپنے بھائیوں سے؟ ہیں؟ ارے آپ کے بھائی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہم جب ان کو نپٹیں گے تو ان کو بھی نپٹ لیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ گھر گھر جائیں، کام کریں، محنت کریں، نئے لوگوں کو ممبر بنائیں، آگے لائیں، تبھی قافلہ مضبوط ہوگا۔ بہت سے لوگ ناراض ہیں، ان کو منائیں، مایوس ہیں ان کو مایوسی سے نکالیں۔ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، کامیاب جلسے کی 18 مارچ 39واں یوم تاسیس، کامیاب جلسہ، کراچی کی حالیہ تاریخ کا ایک بڑا جلسہ، اور ابھی یہ ابتدا ہے انشاءاللہ تعالی۔ آگے میں نے تو کئی سالوں سے یہ کہا ہوا ہے کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا۔ کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا۔ ارے تمہارا صرف وقت آیا ہے، ہمارا دور آئے گا۔ مہاجر۔ اور آخری مخالفین کے لیے کہ ہم اپنے تیور وقت آنے پر آزمائیں گے، ہم اپنے تیور وقت آنے پر آزمائیں گے۔ شہر تم خرید لو، حکومت ہم چلائیں گے۔ پاکستان، MQM پاکستان پائندہ باد۔